آج ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اگر ابھی تک آپ اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، اپنی قسمت نہیں بدل سکے، آپ کا نصیب نہیں کھلا، آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہوئی، تو یہ 3 دعائیں ضرور پڑھ لیں۔ یہ 3 دعائیں پڑھتے ہی آپ کا نصیب بدل جائے گا اور اللہ آپ کو سب سے قیمتی چیز عطا کرے گا، کیونکہ آپ نے اگر پہلے عشرے میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اس کی رحمتیں برکتیں نہیں حاصل کر پائے، تو آپ نے فوری طور پر ان 3 دعاؤں کو پڑھنا ہے، کیونکہ پہلا عشرہ تھا رحمت کا، یہ ہے مغفرت کا عشرہ۔ سب سے پہلی چیز جو پہلی دعا ہے وہ اس عشرے کی خاص دعا آپ پڑھیں گے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار بتاؤں گا۔ یہ تینوں دعاؤں کو آپ نے ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 دعائیں ملا کر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے تو اس کو بھی اللہ بادشاہ بنا دیتا، اس کو بھی غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو یہ اس عشرے کی خاص دعائیں ضرور پڑھیے گا، کیونکہ یہ جو بھی بندہ پڑھتا ہے اس کا مقدر لازمی سنورتا ہے، اس کی تمام حاجتیں ضرور پوری ہوتی ہیں، اس کی پھر پورا سال ہر دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو آج ہی فوری طور پر ان دعاؤں کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں اور ان طریقے کے مطابق ان دعاؤں کو پڑھ لیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے دوسرا عشرہ آج 11 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک تک آپ اس دعاؤں کو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے دن ہی پڑھ لیں تو پہلے دن ہی مقدر سنورے گا، دوسرے دن پڑھیں تو دوسرے دن ہی پریشانیوں کا حل مل جائے گا، تیسرے دن پڑھیں، جس دن آپ اس کو پڑھیں گے اسی دن ہی آپ کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اب اسی طرح دوستو آپ نے سب سے پہلے دیکھیے 11 رمضان المبارک آج منگل کا بدھ کا دن ہے، اور بدھ سے لے کر 20 رمضان المبارک کسی بھی دن، چاہے جمعرات کو کریں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، آپ اسی ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے اس عشرے کی دعا کو سنیے گا، اور اس دعا کو آپ نے جس ترتیب کے ساتھ میں عرض کروں گا بتاؤں گا اسی طرح آپ نے پڑھنی۔ یہ طریقہ اور ترتیب میری نہیں ہوگی، یہ اللہ والوں کی ترتیب ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے حالات بدلتے ہوئے دیکھے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں، لوگ قرضے سے نجات پاتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وہ لوگ جو خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ اس دعا کو ضرور پڑھیں گے۔ اب دیکھیے گا کہ 11 رمضان المبارک اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے۔ جو بھی اس میں یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، شب زندہ کرتا ہے اور دن کا روزہ رکھتا ہے، اور اسی طرح 11ویں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ ویسے ہی اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور 12ویں شب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور 13ویں رات کے متعلق آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ کسی قسم کی کوئی برائی اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ 14ویں رات کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے آئیں گے، اس کے لیے گواہی دیں گے کہ بے شک یہ نمازی تھا، اور قیامت کے دن اس سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔ 15ویں شب کو جو زندہ کرتا ہے، اس کی تراویحیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، خواتین اور گھر میں عبادت کرتی ہیں، یہ خواتین بھی ضرور کریں تاکہ ان کی اولاد کے مقدر سنوریں، کیونکہ گھر کے اندر جتنے افراد کریں گے سب کا مقدر سنورے گا، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں کر لے گا۔ دیکھیں 3 آدمی ایسے ہیں جن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار ہے کہ جب افطار کے وقت وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، دوسرا عادل بادشاہ ہے، تیسرا مظلوم ہے جو جس پر کوئی لوگ ظلم کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ دیکھیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریحان کہا جاتا ہے، اس دروازے کی قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، اس کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، وہ پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو اب
آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ اس کی حقدار بننا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ان دعاؤں کو بھی پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی ضرور رکھیے گا، اگر کوئی رہ جائے تو بعد میں اس گنتی کو ضرور پورا کیجیے گا، لیکن کوشش کر کے آپ اسی طرح کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار کرنا ممکن نہیں کہ جتنی وہ اپنے بندوں کے اوپر نعمتیں اور انعامات کا نزول فرماتا ہے، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور شوق سے استقبال کرتے تھے، کیونکہ اس کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچ چکا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک رحمت، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے مبارک مقدس مہینے میں روزے اور عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ جو بھی تک نہیں کر سکے وہ مبارک مہینے میں اس طرح پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے گا۔ اب دوسرے عشرے کی دعا کو ذرا سن لیجئے گا، اس کو آپ نے اول آخر درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کر اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اس کا مطلب ہے میں اللہ سے جو میرا رب ہے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آسان لفظوں میں اگر یوں سمجھے تو اس کا مطلب ہے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے، اور اللہ ہی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، وہی اپنے بندوں پر کرم نوازی فرمانے والا ہے، وہی رحمتوں کا نزول فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعا بالکل آسان سی ہے، یہ دوسرے عشرے کی خاص دعا ہے، جیسے میں نے پہلے عشرے کی دعا بھی آپ کو بتائی تھی، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آخری عشرے کی دعا ہے اللہم آجرنی من النار۔ تو یہ درمیان والے عشرے کی جو دعا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، جیسے میں نے پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ درود پاک شروع میں، ایک مرتبہ آخر میں، اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے اس دعا کو سب سے پہلے پڑھنا، اس کے بعد باقی دعاؤں کا میں ذکر کرتا ہوں، وہ دعائیں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور آپ کے اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دے گا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو اتنی عبادت کرو، اور حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اتنی عبادت کرو جتنی تم کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے تھکتا نہیں ہے، یہاں تک کہ تم عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ توبہ استغفار اس مہینے کے اہم ترین مقاصد ہیں، جس شخص کی توبہ قبول ہوگی رب نے اسے بخش دیا، وہ رمضان کے فضائل اور برکات سے محفوظ ہو گیا۔ رسول پاک ہر لمحہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں جب رمضان آتا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اللہ کو اس مہینے میں نیک کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ صادق الامین خاتم النبیین فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس ماہ مبارک کی آمد کا یہی وہ مہینہ ہے، تقریباً 1500 سال قبل مسجد نبوی کے منبر سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی، لوگوں خدا کا مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی سانس میں اس مہینے کی عظمتوں اور فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل کرتے رہیں۔ تو آپ نے اس دعائے مبارکہ کو، یہ آپ کی سب سے پہلی دعا ہے، اسی طرح 3 کام آپ نے کرنے ہیں، 3 دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ پہلی دعا آپ نے 10 بار پڑھنی ہے، جیسے میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے اسی طرح آپ نے پڑھنی جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے۔ اب دوسری دعاؤں کو بھی اسی طرح ہی آپ پڑھیں گے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلی دعا سے آپ کے سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، رب کی رحمتوں کا نزول آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے تم اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے جاتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے تمہیں وہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا جاتا ہے۔ اب اسی طرح دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دین میں بہت سی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ایسی ہی ایک ماہ رمضان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا ہوئی جس میں خالق کائنات نے واضح کر دیا ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے گا، برائیوں سے بچے گا، اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور اجر اور انعام اور جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے سوچنا یہ ہے کہ آپ نے اس ماہ مبارکہ میں کتنے انعامات حاصل کریں، کیونکہ یہ اس دوسرے عشرے کی خاص دعائیں، اس سے میں کہتا ہوں کوئی بھی شخص محروم نہ رہے۔ اگر آپ کا مقصد ہے
آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد کی نیت سے ان دعاؤں کو پڑھیں، اگر آپ کے پاس روزگار نہیں تو روزگار کی نیت سے پڑھیں، اگر آپ کے پاس شادی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے تو آپ اس کی نیت سے اس کو پڑھیں، آپ کے پاس بچے نہیں تو بچوں کی نیت سے آپ پڑھیں، اگر آپ کے پاس گھر اپنا نہیں ہے تو گھر کی نیت سے پڑھیں، اگر آپ کے پاس اپنا کاروبار نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس نیت کے ساتھ جب ان دعاؤں کو پڑھنا ہے تو تصور میں آپ اپنی ان تمام چیزوں کو رکھیے گا۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، پریشانیوں کا سبب ہے تو آپ ان پریشانیوں کو دور کرنے کی نیت سے اس کو پڑھیں، یعنی جو تمہارا مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ تو پہلی دعا آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ چیز بھی ذرا سمجھیے گا، اس میں اب آپ نے اول درود پاک پڑھنا ہے، اب آپ نے دعائے یونس کو پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے دعائے یونس، اب بہت سارے لوگ اس دعا سے واقف ہیں، ان کو یہ دعا آتی بھی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ دعائے یونس جو ہے نا، یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے، اور یہ آیت مبارکہ جب آپ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں پڑھیں گے نا، اللہ آپ کے مقدر کو فوراً سنوار دے گا۔ دیکھیں انسان تنگی میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیکن فراخی میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کی اس طبیعت کی طرف ارشاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہمیں پکارتے ہیں، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اور یہ عموماً ایسے ہوتا ہے، ہم اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، تو اس وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وظائف کی طرف آتے ہیں، اللہ والوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ دوستو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ویسے بھی اس عمل کے بعد آپ کی تمام تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا، اور کہتے ہیں کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھولتا ہے، اس عمل کی بدولت، ان دعاؤں کی بدولت اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تو آج اس طرح اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کرے گا، کیونکہ اس دعا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مشکل سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی تھی کہ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کی حفاظت فرمائی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح محفوظ فرمایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے معرفت کے رحمت اور کرم کی بارش برسائی۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے کہ پہلے درود پاک پڑھنا۔ اب یہ تین دعائیں میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں نا، ان کو اپنے اکٹھا ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو درمیان میں وقفہ نہیں کریے گا، یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دعا ابھی پڑھی، دوسری شام کو، تیسری کسی اور ٹائم پڑھی، نہیں، جب پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو ان کو اکٹھی پڑھنا ہے۔ تیسری جو دعا میں آخری بتانے جا رہا ہوں نا، وہ یوں سمجھیں کہ ان تمام دعاؤں کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس طرح کہ آپ نے اس جو بھی دعا پڑھنی ہے نا، جو ترتیب بھی یہی رکھنی ہے، جو دعا میں نے پہلے عرض کی ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں عرض کی ہے اس کو آپ نے بعد میں پڑھنا ہے، اور تینوں دعاؤں کے ہی اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ میں نے تعداد عرض کی ہے، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی، 11 بار بھی۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا، ایک پنجابی کی مثال ہے کہ جنہ گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بھی تو ارشاد فرمایا نا کہ ہمارے فرشتے تمہارے مکر کے کاموں کے لکھ لیتے ہیں۔ ہم بہت سارے دھوکے کے کام ایسے کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور مصیبت میں اللہ کو پکار لیتے ہیں، جب صحیح ہوتے ہیں تو پھر ہم نے کبھی رب کو یاد ہی نہیں کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ ترغیب اور ترہیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گزشتہ قوموں کی عبرت ناک قصے بیان کیے ہیں، من جملہ ان کے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان تمام قوموں کے ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ تو مختصر اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شہر کو جو ہے وہ محصول کے مضافات سے محفوظ فرمایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور حق کی طرف بلایا۔ وہ ماننے والے کہاں تھے؟ روز بروز ان کا جو ہے اناد اور ان کی جو ہے اکڑ اور تکبر اور غرور ترقی کرتا رہا۔ آخر
دعا کی اور قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصے میں بھرے ہوئے شہر سے نکل گئے۔ حکم الہی کا انتظار نہ کیا، وعدہ کر گئے کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ ان کے نکل جانے کے بعد قوم کو یقین ہوا کہ نبی کی بد دعا خالی نہیں جائے گی، کچھ آثار بھی عذاب کے دیکھے ہوں گے۔ گھبرا کر سب لوگ بچوں اور جانوروں سمیت باہر جنگل میں چلے گئے، ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا۔ میدان میں پہنچ کر سب نے رونا چلانا شروع کر دیا، بچے اور مائیں، آدمی اور جانور سب شور مچا رہے تھے، کان پڑی آوازیں سنائی نہ دیتی تھی۔ تمام بستی والوں نے سچے دل سے توبہ کی، بت توڑ ڈالے، خدا کو تلاش کرنے لگے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو پھر تلاش کرنے لگے، خدا کی اطاعت کا وعدہ کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حق آنے والا عذاب ان پر اٹھا لیا، یعنی کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی قرآن کے اندر واضح کیا ہے۔ اس لیے جب ہم دعا کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کر لیتے ہیں تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ساحل پر اگل دیا اور ان کی قوم کو بھی غم اور مصیبت سے نجات دے دی۔ اسی طرح وہ سب مومنین کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے کہ جب صدقے اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف کوئی متوجہ ہوتا ہے نا، پناہ مانگتا ہے، تو وہ ضرور اس کو پناہ دیتا ہے۔ تو اب اس دعائے مبارکہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعائے مبارکہ کو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے جیسے میں نے عرض کی ہے، تینوں دعاؤں کے اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اب اس دعا غم اور پریشانی سے، آپ کو ہر قسم کی غم اور پریشانی سے نجات ملے گی، اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے نا، وہ رد نہیں ہوتی۔ بہت سارے اللہ والوں نے تو یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم موجود ہے، اور اس کی بدولت ہی تو سب کامیابیاں ملی ہیں۔ اور اول آخر درود پاک کیوں ضروری ہے؟ اور پھر ماہ رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضور فرماتے میرے پاس جبریل علیہ السلام کہا اے محمد مصطفیٰ، جو شخص آپ پر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جس کے لیے فرشتے استغفار کریں وہ اہل جنت سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنتی بنا دیتا ہے۔ یار اس قدر فضیلت اور عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مشاہدے کریں کہ اس بابرکت مہینے میں اور اس کے دوسرے عشرے میں کس قدر رب کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اس دعائے مبارکہ کو۔ اب اس کے بعد تیسری جانب ہم چلتے ہیں، تیسرا کام اور کہ تیسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے اس کی ترتیب کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ وہ قرآن کی ایک سورت بھی ہے، اور قرآن کی اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے، وہ دعا بھی ہے، وہ شفا بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو وہ آپ کی زندگی کا ایک انمول خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عرش کے خزانوں سے نازل فرمایا ہے۔ اور خود رسول پاک فرماتے ہیں کہ اس جیسی صورت، اس جیسی دعا اس سے پہلے نہ کسی نبی کو ملی ہے، نہ کسی نبی کی قوم امت کو ملی ہے، جیسی اللہ تعالیٰ نے میری قوم، میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ جس کو سارے قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، سارے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے، اور سارے قرآن کی عظمت اور شان کہا جاتا ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، جس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ ذکر کی گئی ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت کو بار بار لوگوں نے تذکرہ کیا ہے، بار بار لوگوں نے بیان کیا ہے، اور بار بار لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہر مرض کی شفا بھی ہے، اور نامہ اعمال میں انسان کے لیے، یعنی کہ یہ نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھواتی ہے، اور یہ سونے سے پہلے پڑھی جائے تو ساری رات حفاظت بھی رہتی ہے۔ اس لیے اس کو بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری برکتیں سورہ مبارکہ کو حاصل ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ، یعنی یہ سورت یعنی کہ سب المثانی ہے، اور اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، تمام کتابوں کی ماں بھی، پورے قرآن کی ماں بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کی خاص ترتیب ہے، اگر آپ اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے، سب سے پہلے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جب پڑھنا شروع کرنا ہے نا، تو آپ نے اب الگ سے درود پاک پڑھنا، جیسے میں نے عرض کیا تھا۔ اب درود پاک آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی، جو ہم پہلی باقی دعاؤں کے شروع میں درود پاک پڑھا ہے، وہی درود پاک آپ نے اس دعا کے بھی اول آخر پڑھنا ہوگا۔ اب اس کے اول آخر آپ جس طرح ان کے جتنا ان کے اول آخر پڑھا اتنا ہی اس کے بھی پڑھنا ہوگا۔
اب یہ تیسری دعا اور آخری وظیفہ ہے، یوں سمجھ لیں آپ اپنے لیے۔ اب اسی طرح آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح آخر میں آمین بھی پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کے آخر میں لفظ آمین بھی پڑھتا ہے، اللہ 4 ملائکہ اس کے لیے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں لفظ آمین کو لازمی پڑھنا ہے ہر حال میں۔ اس طرح آپ پڑھیں گے شروع میں بسم اللہ، آخر میں آمین، تو 1 شمار کریں گے۔ اسی طرح پھر دوبارہ اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی تعداد کو مکمل کرنا جو تعداد میں عرض کرنے لگا ہوں۔ تو اگر کوئی گھر کے اندر بیمار ہے، مریض ہے، آپ اس کو پانی کے اوپر بھی دم کر کے پلا سکتے ہیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، اس میں بھی ضرور اپنا نام شامل کروائیں۔ تو اب اسی طرح جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور اس سارے کا ثواب شہداء بدر کی روح کو پیش کر کے اور ماہ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی وصال ہوئے ہیں سب کی روحوں کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، ان کے صدقے سے دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔